بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سچ کے ساتھ میں وسیم عباسی، اور یقین کریں مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وہی پاکستان ہے، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ وہی انڈیا ہے جو آپریشن بنیاد المرصوص سے پہلے تھے۔ آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا، ٹرمپ صاحب جناب اتنے مہربان ہیں پاکستان پہ، اتنے مہربان کہ تین تین چار چار دفعہ تعریفیں کر رہے ہیں دن میں، اور انڈیا پہ اتنا سخت کہ انہوں نے آج کہہ دیا ہے انڈیا پہ ایک بم گرا دیا ہے، ایسا بم جو پورے آپریشن بنیاد مرصوص سے بھی زیادہ، آپریشن بنیاد مرصوص سے بھی زیادہ بڑا سخت دھچکا آج انڈیا کو ٹرمپ نے دیا ہے، اور کہا ہے ایپل انڈیا میں نہیں مینوفیکچر ہوگا۔ ایپل کے سی ای او کو کہا کہ ایپل والے ٹم کوک میری بات سن، انڈیا کے ساتھ کوئی آئی لو یو نہیں بولنا تو نے، اچھا تو وہ بلا لیا انڈیا کو، ڈانٹ پہ ڈانٹ صرف وہاں سے نہیں پڑ رہی۔ یہ میں آج کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا انڈیا کو کہاں سے پڑ رہی ہے مار۔ امریکہ نے اس کو جھنڈی دکھا دی اور ڈانٹ رہے ہیں باقاعدہ، پلس چائنا نے انڈیا کو ایسا دھچکا قرارہ دیا ہے کل کہ انڈیا یاد رکھے گا۔ اس نے ان کے اروناچل پردیش کو کہا ہے کہ چائنا کا حصہ ہے، اس کے کوئی درجنوں مقامات کو چائنیز نام دے دیے ہیں، انہوں نے کہا کڈو سڑا اروناچل پردیش۔ یہ کیا ہے اروناچل پردیش کا قصہ ہے، یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ ٹرمپ نے انڈیا کو کتنا بڑا دھچکا دیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان نے ہاں کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹاکس کے لیے، گو ہیڈ دے دیا ہے بیرسٹر گوہر کو، اور عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ان سے بات کر لیں لیکن آرمی کی نگرانی میں بات چیت کریں۔ بات چیت کن نکات پہ ہوگی اور یہ خبر میں کتنی سچائی ہے، میں نے اس پہ کافی ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے، انصار عباس صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور باقی بھی جنہوں نے آج یہ سٹوری دی ہے تو آپ کو تفصیل کچھ بتائیں گے اس حوالے سے بھی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے کرپٹو کے میدان میں جو کام کیا ہے، انڈیا میں چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان بہت ہوشیاری سے کھیل رہا ہے، یہ ہوشیاری سے سفارتی ہتھیار کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کی کرپٹو کمپنی کے ساتھ پاکستان نے جو ڈیل کی ہے اس میں آرمی چیف شامل تھے، شہباز شریف شامل تھے اور وزیر دفاع شامل تھے۔ آج تصاویر سامنے آئی ہیں، وہ تصاویر بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ کرپٹو کے میدان میں پاکستان نے کس طرح انڈیا کو چاروں شانے چت کیا ہوا ہے، اور انڈیا کیوں اس سے گھبرا رہا ہے، اور ارناب گوسوامی جیسے شوز میں اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ آج ایک بات میں کل نواز شریف صاحب والے بتانا بھول گیا تھا، تو وہ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، اور یہ پی ایم ایل این کے ذرائع کے مطابق یہ تو پکی بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے۔ پی ایم ایل این کے ذرائع کہتے ہیں کہ صبح کی نماز بھی انہوں نے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑھی، جب نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا تھا تب بھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، اور نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ ساری آپریشنز میں مشورے وہ ساتھ ساتھ دے رہے تھے۔ ظاہر ہے مشورے کو کس محاذ پہ کیا کرنا ہے، یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ تو آرمی چیف نے ہی طے کیے ہیں، خود پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں، لیکن یعنی کہ پرائم منسٹر کو یہ بتانا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، پرائم منسٹر ان سے گائیڈنس لیتے رہے ہیں، یہ بات نون لیگ کا دعویٰ ہے۔ اور یہ وہ وہاں پہ تھے اس وقت، وہ پی ایم آفس میں تھے، پی ایم کے گھر میں تھے، اور تھرو آؤٹ ادھر ہی رہے جب آپریشن بنیاد مرصوص تھا۔ اب آتے ہیں جی آج کی خبر کی طرف، اور آج کی خبر میں آپ کو پہلی خبر سناتا ہوں۔ انڈیا کو چپیڑ پہ چپیڑ پڑ رہی ہے، چپیڑ پہ چپیڑ پڑ رہی ہے، یقین کریں مجھے یقین نہیں آ رہا اور آپ کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے تو جی ٹرمپ نے اس کو ایسی زناٹے دار چپیڑ ماری ہے جو ان کو بہت عرصے تک یاد رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس وقت مودی پہ تنقید ہو رہی ہے انڈیا میں۔ آج قطر میں بیٹھ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ایپل جو ہے وہ چین میں مینوفیکچر کرتا تھا آئی فونس، انہوں نے کہا چین سے نکل کے انڈیا میں آئے یہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا بڑا ملک ہوگا، اچھا ملک ہے، اور اس کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے ایپل یہاں بننے سے، لیکن انڈیا کو میں کیوں فائدہ پہنچاؤں، میں تو اپنے ملک کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ تو انہوں نے ٹم کک کو بلا کے، جو ایپل کے سی ای او ہیں، ان کو کہا کہ اور بات سن، اوے ٹم تو میرا دوست ہے، جگر ہے، لیکن انڈیا میں تو مینوفیکچر نہیں کرے گا، یہ جو ساری مینوفیکچرنگ ہے اور یہ سارا کچھ ہے یہ تم واپس اپنے امریکہ میں لے کے آؤ گے، انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں دو گے تم۔ اور پھر ایک اور بات کی جس سے مودی بہت شرمندہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ ہم پہ ٹیرف لگاتا تھا، بہت زیادہ ہماری مصنوعات پہ، اب انڈیا گھٹنوں پہ آ گیا ہے، اور انڈیا نے ہمیں کہا ہے امریکہ کو کہ زیرو ٹیرف لگے گا، جو مرضی ادھر بھیجیں، لیکن پھر بھی ایپل ادھر نہیں مینوفیکچر ہونا چاہیے، ٹم کک کو کہا انہوں نے۔ اور یہ بات قطر میں بیٹھ کر کرنا، اس پر انڈیا میں ایک ہیجان برپا ہے، اس وقت زلزلہ آیا ہوا ہے انڈیا کے ہر اخبار میں، ہر اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ مودی تم وہ آدمی ہو جو ٹرمپ کو جا کر امریکہ میں اس کی کیمپین میں کہا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار، اور تمہارے منہ پہ چپیڑیں پڑ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اور یہ کیا پالیسی ہے۔ ایک کسی نے ٹویٹ کیا ہوا ہے انڈیا کے بڑے تجزیہ کار نے، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کوہرام مچا ہے، ایک کوہرام مچا ہے۔ ایک ہے جی پروین چکرورتی، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان پی ایم اینڈ انڈین پی ایم آر ایکول، انہوں نے تین چار چیزیں لکھی ہیں کہ یہ بیانات آپ انڈیا کے شدید ترین دشمن کے ہو سکتے ہیں،
اور وہ سارے بیان ٹرمپ کے تھے. بیان کیا تھے؟ ایک تھا پاکستانی پرائم منسٹر اور انڈین پرائم منسٹر برابر ہیں, پاکستان اور انڈیا ایکول پاورز ہیں, ایپل شوڈ ناٹ مینوفیکچر ان انڈیا, ایپل کو انڈیا میں نہیں بنانا چاہیے, ایپل کے آئی فونس, آئی پیڈز, سب کچھ, اور میک بکس. کشمیر از این انٹرنیشنل ایشو. یہ 4 بیانات انہوں نے کہا, یہ 4 بیانات اونلی انڈیا سون اینیمی کوڈ سے دس, انڈیا کا بدترین دشمن ہی یہ بات کرے گا. اور پھر کہا کہ یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ ٹرمپ نے کی ہے. انہوں نے کہا ہو وینٹ ٹو یو ایس اینڈ کیمپین فار, اب کی بات ٹرمپ سرکار. اور مودی پہ تنقید ہو رہی ہے. مودی کے تو دن گنے جا چکے ہیں, ایک چپیٹ پہ چپیٹ پڑ رہی ہے. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے, اربوں ڈالر کی گیم ہے جو ایپل مینوفیکچر کر رہا تھا, اور ایپل نے کہا کہ اب ہم نہیں کریں گے. یہ چیز انڈیا پہ ایک بحران برپا کر گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایپل کتنا مینوفیکچر کرتا تھا. بلومبرگ کے مطابق مارچ 2024 تک کے 12 ماہ میں ایپل نے بھارت میں 22 ارب ڈالر کے مالیت کے آئی فونز تیار کیے تھے, جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 60% کا اضافہ ہے. ایپل کی بھارت میں تیاری کا بڑا حصہ فاکس کون ٹیکنالوجی گروپ ہے, وہ کرتا ہے. چین میں بھی یہی گروپ ہوتا تھا, فاکس کون ٹیکنالوجی گروپ. یہ جنوبی بھارت میں واقع فیکٹری میں ہوتا تھا. اس کے ساتھ ٹاٹا گروپ, جس نے حال ہی میں ویسٹرون کارپوریشن کی مقامی سرگرمیاں خریدی ہیں, لوکل بزنسز, اور پیگاٹرون کارپوریشن کے آپریشن بھی چلا رہا ہے. ایپل کا ایک اور اہم پارٹنر ہے. دونوں کمپنیاں جنوبی بھارت میں مزید پیداواری سہولیات قائم کر رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے بھائی. یہ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, روز ٹرمپ ان کو کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتا ہے, اور یہ بات کہ کشمیر کا مسئلے کی میڈیشن کروں گا, یہ بم کی طرح گری انڈیا میں, کیونکہ انڈیا نہیں برداشت کر سکتا کہ وہ یہ گرے. اچھا, یہ ایک جھٹکا ہے جو انڈیا کو دیا ہے. یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے پاکستان کو مدد آ رہی ہے. ایسے جھٹکے مل رہے ہیں انڈیا کو. دوسرا جھٹکا سنیں, انڈیا, مودی جناب پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا. کل تو شہباز شریف نے بھی جواب ہی بڑا اچھا دیا کہ مودی, مسٹر مودی سن لو, واپس آئے تو ہمیں تیار پاؤ گے, اور تمہیں جو کچھ بچا کھچا ہے وہ بھی لے لیں گے. اور بڑا سخت قسم کا جواب دیا جب آرمی چیف کے ساتھ اگلے مورچوں پہ گئے, تقریریں, نعرے لگائے, آرمی چیف کی تعریفیں جناب. کہتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ قوم کا بیٹا ہے. آرمی چیف صاحب کو سمجھ نہیں ہے کہ اب میں کیا جواب دوں. انہوں نے کہا السلام علیکم, سلوٹ سر. تو یعنی کہ بہت ہی, گاڑی بھی آرمی چیف چلا رہے تھے, تو ایسے سیم پیج ہو رہا ہے جی سول اور ملٹری کا, اور ایک دوسرے کو بڑھ کر ایک دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو ادھر انہوں نے یہ دھمکی دی, سارا کچھ کیا, ادھر سے مودی کی گیدڑ بھپکیاں شروع ہوئیں. تو چین نے جناب, جو ہمارا دوست ہے ہمیشہ کے لیے, چین جناب کھڑا ہو گیا, اور ان کے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھائی چین کا حق ہے اروناچل پردیش, جو ان کی ریاست ہے انڈیا کی. انہوں نے کہا کہ اس کا نام تو یہ ہے ہی نہیں, اس ریاست کا نام زنگنان ہے. یہ جنوبی تبت کی ریاست تھی, یہ ہمارا علاقہ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے متعدد درجنوں مقامات ہیں ان کے کہا یہ اس کا نام, اس گاؤں کا نام یہ طبے والا نہیں ہے, اس کا نام شیشو شاہ ہے, کچھ اس طرح. مطلب سب کے نام بدلا کے چینی نام رکھ دیے, ان کے جگہوں کے, ان کے علاقوں کے, ان کی یونین کونسلوں کے. انہوں نے کہا یہ ہمارے علاقے ہیں بھائی, نکلو یہاں سے, تمہارا کیا حصہ ہے اس میں. اروناچل پردیش کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ 1914 تک جو ہے وہ تبت کا حصہ تھا. تبت چین میں شامل ہونے والی ریاست ہے. پہلے تبت ایک آزاد ریاست تھی, اب چین کا حصہ ہے. تو وہ کہتے ہیں تبت ہماری ہے, تو یہ تبت کا حصہ ہے اروناچل. آپ نے دیکھے ہوں گے انڈیا بالی ووڈ میں بھی چینی شکل و صورت والے لوگ وہ اروناچل پردیش کے لوگ ہیں, لگتے ہی وہ شکل سے چینی ہیں. انڈیا والوں سے وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ شکل سے تمہارے بندے لگتے ہیں کسی طرح, واپس کرو یہ ہمیں علاقہ. اور چین نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ اروناچل پردیش انڈیا کا حصہ ہے. چین کا موقف یہ ہے کہ برطانیہ نے تبتی رہنماؤں پر دباؤ ڈال کر یہ علاقہ چین سے الگ کیا. اس ریاست پر چین اور بھارت کی 1962 میں جنگ بھی ہوئی تھی. اب تک مجموعی طور پر 89 مقامات کو چینی نام دیے جا چکے ہیں, 90 کے قریب. چین آہستہ آہستہ اروناچل پردیش سے بھارت سے واپس لینا جا رہا ہے. اگر چین نے فیصلہ کن وار کیا تو اروناچل پردیش سمیت 7 بھارتی ریاستیں انڈیا سے الگ ہو جائیں گی, جس کے اثرات کشمیر پر بھی پڑیں گے. اور انڈیا سے ابھی کچھ حصہ اروناچل پردیش کا پچھلے دنوں بھی لیا ہے, اور فوجی آگے چائنا کے, اور پھر انڈیا کو ماننا پڑا, پیچھے ہٹنا پڑا. چین کے ساتھ تو مقابلے کی ہمت ہی نہیں ہے نا, اسی لیے چین پاکستان کے ساتھ سے ہٹتا نہیں ہے, اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور کل ان کو کہا ہے کہ اب تم حملہ کر کے دکھاؤ ذرا پاکستان پہ, ہم پیچھے سے ادھر کھڑے ہیں اروناچل پردیش میں. تو بھائی انڈیا کی تو کوئی شامت آ گئی ہے بھائی, یہ شامت ہی شامت ہے.
اچھا جی، کل ایک بڑی خبر آ رہی ہے تو میں نے کہا وہ بھی بتا دوں. کل پاکستان میں پورے میں سیلیبریٹ کیا جائے گا، یوم تشکر منایا جا رہا ہے. 16 تاریخ کو جمعے کی نماز کے بعد دعائیں بھی ہوں گی، صبح کے وقت بھی کس توپوں کی اسلامی بھی ہوگی، اسلام آباد میں بھی اور باہر بھی، اور پھر جی تقریب بھی ہوگی اسلام آباد میں، ایک بڑی تقریب جس میں ساری زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے، پرائم منسٹر بھی ہوں گے، پرچم کشائی بھی ہوگی. تو یوم تشکر منایا جا رہا ہے جی پاکستان کی جیت کے حوالے سے. اب آتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف، اور تیسری خبر ہے، میں عمران خان کی خبر کی طرف آتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر کہ جس نے انڈیا میں تہلکہ مچا دیا، اور وہ ہے پاکستان کی کرپٹو میں پیش قدمی. انڈیا میں ارناب گوسوامی کے پرائم ٹائم شو میں آ کے ایک ان کے فارن پالیسی کے ایکسپرٹ آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان بہت ہوشیاری سے کھیل رہا ہے. ہوا کیا تھا، یہ نور خان ایئر بیس ہے، یہاں پر 27 اپریل کو ایک میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں کون تھا؟ آرمی چیف تھے پاکستان کے، اس کے ساتھ ایک زیک جو ہیں اسٹیو وٹکاف کے بیٹے ہیں، زیک وٹکاف. ٹھیک ہے، زیک وٹکاف کون ہیں؟ یہ ان کے پاس ایک کمپنی ہے جو لبرٹی ورلڈ لبرٹی فائنینشیل، یہ اس کمپنی کے مالک ہیں. اس کمپنی کے پارٹنر کون ہیں؟ ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ. اور زیک وٹکاف کون ہیں؟ یہ اسٹیو وٹکاف کے بیٹے ہیں. اسٹیو وٹکاف کون ہیں؟ مشرق وسطیٰ پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈوائزر، یعنی کہ کابینہ کے ممبر کے بیٹے ہیں، اور ان کی کمپنی بھی ٹرمپ کی پارٹنر ہے. یہ پاکستان میں آئے ہیں، پاکستان کرپٹو کونسل سے ایگریمنٹ سائن کیا، آرمی چیف سے ملے، پرائم منسٹر سے ملے، سب نور خان ایئر بیس پہ ملے. اسی نور خان ایئر بیس کو بعد میں انڈیا نے ناکام حملے کا نشانہ بنایا، جو ناکام ہو گیا. تو کیوں بنایا؟ کہ اس کی تکلیف بہت پہنچی اس میٹنگ کی. اس میٹنگ سے اتنا زیادہ تکلیف پہنچی کہ ارناب گوسوامی کے شو میں باقاعدہ طور پر بھارتی تجزیہ کار ہیں رووندر سچدیوا، انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک سفارتی ٹول کے طور پہ کرپٹو کونسل کو یوز کر رہا ہے، اور اتنے بڑے معاہدے ٹرمپ کی کمپنی کے ساتھ کر رہا ہے جس کے ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، عزت سے نام لیتا ہے، سب کچھ انڈیا کو چپیڑیں پڑ رہی ہیں. پاکستان کی دنیا میں سے ہو رہی ہے، بلے بلے ہو رہی ہے، ہر ملک دوستی کرنا چاہ رہا ہے، نیپال، بنگلہ دیش، چین، ترکی، آذربائیجان، کردیش کر رہے ہیں ہمیں. ایران والوں نے انڈیا کے ساتھ لڑائی کر لی ہے، یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے ہے. وہ آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کو اللہ عزت دے رہا ہے. جس کو اللہ عزت دے اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے یار. پورا زور لگا چکے ہیں، لیکن اب ان کی ایسی تیسی ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ لڑائی کے وقت میں ارناب گوسوامی کے شو میں اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان بہت سمارٹ گیم کھیل رہا ہے، اور ڈیجیٹل اور سفارتی اثر رسوخ بہت بڑھا رہا ہے. اور یہ جو کمپنی کا جو ویب 3 پلیٹ فارم کر چکا ہے یہ کرپٹو کونسل، اب وہ پہلی ٹیک سفارتی قوت کے طور پہ اوپر رہی ہے. تو یہ یعنی بس آپ سوچیں یار، آپ دعائیں کرتے رہیں اس ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اوپر لے جائے. بہت کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں جو ہم ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. اب آتے ہیں جی آخری خبر کی طرف، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ انہوں نے گو ہیڈ دے دیا ہے بیرسٹر گوہر کو. اس سے پہلے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی حکومت کے ساتھ. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد بیرسٹر گوہر گئے عمران خان کے پاس. 3 لوگ عمران خان صاحب کے پاس موجود تھے، ایک سلمان صفدر، ایک بیرسٹر گوہر، ایک اور شخصیت ہیں. اچھا، ان تینوں کے موجودگی میں انہوں نے عمران خان سے بات کی، اور عمران خان سے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ ایگری ہیں یہ مذاکرات پہ. تو عمران خان نے کہا کہ وہ ایگری کرتے ہیں، لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی شامل ہو. اچھا، ایک اور بات بھی کی کہ جی پہلے بھی آپ کے اگر ان کو کہا گیا، ایک بلکہ میٹنگ ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے رہنما موجود تھے، اسد کیسر بھی تھے، باقی بھی. اسد کیسر نے تجویز دی کہ عمران خان کو اگر یہ کہا جائے کہ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی نمائندے سے براہ راست ملاقات کروائی جائے تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں. یہ بات پہ بھی عمران خان نے کہا کہ وہ ایگری کرتے ہیں. اچھا، یہ ساری تفصیلات مجھے کس نے بتائی؟ مجھے انصار عباس صاحب نے بتائی. انہوں نے ایک سٹوری بھی کی ہے انصار عباس صاحب نے، آج نیوز میں وہ چل رہی ہے بڑی. اس پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ڈیل نہیں کرے عمران خان، صرف یہ کہا ہے، بڑی کیئرفلی انہوں نے ڈینائی کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے گو ہیڈ نہیں دیا، یہ سب نہیں کیا. انہوں نے کہا ڈیل نہیں کر رہے، بچوں سے بات ہوئی ہے، یہ سارا کچھ، لیکن یہ ڈینائی نہیں کیا. اچھا، انصار عباس صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی میری خبر یہ والی کہیں سے ڈینائی کروا دو، پوچھو کیا پارٹی میں میٹنگز نہیں ہوئیں، پارٹی نے یہ ڈسکس نہیں کیا. بیرسٹر گوہر عمران خان سے ملنے کے بعد پارٹی کے رہنماؤں سے ملے، اور ان سب کو بھی اعتماد میں لیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں، آگے بڑھیں. تو عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن بھی تھا. ظاہر ہے ایک ایسا وقت ہے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ تغری ہو گئی ہے، شہباز شریف بھی تگڑے ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی بیک فٹ پہ ہے.
اس وقت عمران خان صاحب کے پاس آپشنز بھی محدود ہیں اور ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ بات چیت کریں، چاہے بات چیت کا نتیجے میں حکومت ان کو فوری طور پہ تو نہیں مل سکتی لیکن ریلیف مل سکتے ہیں۔ عمران خان کو یہ بھی بتایا گیا پارٹی اس ذرائع کے مطابق اجلاس میں کہ اب پی ٹی آئی پہ سختیاں بھی کم ہو گئی ہیں، اور جو دیکھا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نرمیاں ہو رہی ہیں، تعریف بھی کی گئی کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جنگ کے دوران ساتھ دیا، اور یوتھ جو تھی ان کی اس نے بھی جنگ کے دوران پاکستان کی افواج کا پاکستان کا ساتھ دیا۔ پی ٹی آئی کچھ غلیظ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ پی ٹی آئی آپ ان کو نہیں کہہ سکتے نا یار عادل راجہ وہ کرے گا کچھ جو اس نے کیا، آفتاب اقبال نے کیا، جو عمران ریاض نے کوئی بات کر دی، جو کوئی 3-4 اور لوگ ہیں جو محیط پیرزادہ نے کی، جن سب کے خلاف مقدمے بھی درج ہو گئے ہیں، ان سب کی بات نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کے جو یوتھ ہے جن کے دل میں پاکستان کی محبت ہے، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اس بات کو اکنالج بھی کیا گیا ہے، تو ان کو سختیاں بھی پی ٹی آئی پہ کم کر دی گئی ہیں، مزید بھی اب ان کے کیسز بھی اچھے لگ رہے، تو اب گو ہیڈ دیا ہے تو اب بات چیت ہوگی۔ حکومت کو کوئی تشویش نہیں ہے، ساری بات چیت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کے مطابق بات چیت جو ہے حکومت کے ذریعے ہوگی، اور ان کے ذریعے ہی جو ریلیف ملنا ہے وہ ملے گا۔ تو اب بات چیت آگے بڑھی ہے، اچھی بات ہے، ویسے قومی یکجہتی کی فضا ہونی چاہیے۔ خان صاحب کو اگر رہائی مل سکتی ہے، رہائی ہو جائے کم از کم، اور بنی گالہ میں شفٹ کیا جائے، کچھ ریلیف دیے جائیں، پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن وغیرہ کی صورتحال ختم کی جائے، قوم مل کے ایک چلے، کیا پتہ مودی دوبارہ حملہ کر دے، نہ کرے۔ اس ملک کو جو ایک پازیٹیو انرجی ملی ہوئی ہے، اس انرجی کو ملک کی تعمیر کے لیے یوز ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد الیکشن ہو جائیں دوبارہ، بھی جس طرح بھی ہے، تھوڑا سا ٹائم تو ظاہر ہے ہوگا ہی ہوگا، 2-3 سال اس کے بعد ہی الیکشن ہوں گے میرا خیال ہے۔ تو عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ اس حکومت کو تسلیم کر لیں، مگر اگلے الیکشن میں فیئر الیکشن کی بات کریں اور بات چیت کر کے ریلیف لے لیں۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل نہیں کریں گے، لیکن بہرحال یہ اندر کی خبریں ہیں جو تصدیق کر رہی ہیں کہ بات چیت شروع ہو رہی ہے، اور بات چیت کا عمران خان نے باقاعدہ گو ہیڈ دی ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا سچ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، دیکھتے رہیں آج کا سچ۔